إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. معزز حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کی مبارک ساعتیں ہم پر سایہ فگن ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عید نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، بلکہ سارے عالمی انسانیت کے لیے امن و امان کا پیغام ثابت کرے، اللہم آمین۔ حضرات، خطبہ عید الاضحیٰ کے پیغام کے لیے سورۃ الحج کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا جو قربان کیا جاتا ہے، ان کے جانوروں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے۔ ہاں پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرات، یہ آیت، اس پہ آپ غور کیجئے، یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام سے قبل مشرکین حج کیا کرتے تھے۔ حج کے دوران وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کرنے کے بعد جانوروں کے گوشت کو اور خون کو لا کے خانہ کعبہ پہ تھوپا کرتے تھے، لگایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس جانور کو اللہ کے لیے قربان کیا ہے، اس لیے ہم اللہ کے گھر کو تھوپیں گے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اے انسانوں، جو قربانی تم کر رہے ہو، ان جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ یہ تم کھاتے ہو گوشت کو، اللہ کو پہنچتا یہ ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے میرے ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، قربانی کا مقصد تقویٰ ہے۔ رمضان کی عظیم ترین عبادت روزہ ہے۔ اب قرآن پڑھیے، اللہ نے روزے کا مقصد کیا بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا کہ اے لوگو، ہم نے تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہاں قربانی کا مقصد تقویٰ ہے، یہاں روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ قرآن کھولیے، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہزاروں کے اللہ کے احکامات ہیں۔ پہلا حکم، پہلا آرڈر توحید کا دیا گیا، کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا کہ اے لوگو، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ بھائیو، قربانی کا مقصد تقویٰ ہے، روزے کا مقصد تقویٰ ہے، ہماری پوری زندگی کی عبادتوں کا مقصد تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک جلیل القدر صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان سے کم درجے والے ہیں، ان سے بڑے درجے والے ہیں۔ صحابہ جو ہے، ذی علم صحابہ، جو علم والے صحابہ ہیں، ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ کہا کہ ابی، مجھے بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر، جواب تمہیں دینا ہے۔ کہا کہ ایک آدمی خاردار، کاٹیدار درختوں کے پاس سے گزرتا ہے تو کیسے گزرتا ہے بتائیے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ اگر میرا خاردار کاٹیدار درختوں کے پاس سے گزر ہوگا میں پیر کو دیکھ سمجھ کے رکھوں گا کہیں پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے، کپڑے کو سمیٹ کے چلوں گا کہیں کپڑے میں کانٹا الجھ نہ جائے، کپڑا پھٹ نہ جائے۔ ابی نے کہا عمر اسی کا نام تقویٰ ہے۔ زندگی کے سفر میں تم زندگی میں سفر کر رہے ہو اسلام کا، اس راستے میں شیطان گناہوں کی جال بچھایا ہوا ہے، شہوات کی جال بچھایا ہوا ہے، گناہوں کی جال بچھایا ہوا ہے، تمناؤں ارمانوں کی جال بچھایا ہوا ہے۔ ان تمام شہوات سے، گناہوں سے بچانے اور بچتے ہوئے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو نکالنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تقوی کی مثال لیجیے۔ اللہ اکبر۔ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا غلام، اس زمانے میں غلامی تھی، غلام آیا ایک دودھ کے پیالے میں، ایک پیالہ کا دودھ لے کے آیا، پیالے میں دودھ لے کے آیا، کہا کہ ابو بکر پیجیے۔ آپ کو معلوم ہے غلاموں کی کمائی حلال تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ پی لے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے غلام نے کہا کہ آپ ہمیشہ کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو پہلے پوچھ لیتے ہیں کہاں سے لائے ہو، آج پوچھے ہی نہیں، پی لیے۔ کہا کہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ میں اسلام سے پہلے جادوگری کا کام کرتا تھا، ایک آدمی کو جھوٹی بات بول دیا، وہ سچی ہو گئی، ہاں وہ آج خوشی میں دودھ لا کے دیا، میں آپ کو دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، یہ جادوگری کہانت کا جو چیز ہے اس کی پونجی کھانا حرام ہے۔ کہا کہ اب دیکھیے سوال یہ ہے، ایک طرف تقویٰ ہے، ایک طرف فتویٰ ہے، دنیا کے سارے مفتیوں سے پوچھئے، سارے مفتی یہی فتویٰ دیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صرف توبہ کرے تو کافی تھا، کیونکہ نہیں معلوم تھا۔ لیکن امام المتقین تقوی کے اعلیٰ معیار پہ فائز تھے، کہا کہ انگلیوں کو منہ میں ڈالا اور جتنا دودھ پیا قے کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر آپ نے پورا دودھ الٹی کر دیا، ابھی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ لوگوں میں الٹی کرتے رہوں گا یہاں تک کہ مجھے یقین ہو جائے کہ وہ حرام والا دودھ نکل گیا ہو، اور نہ یہاں تک کہ میری موت آ جائے، میں کرتے رہوں گا۔ ابو بکر کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اس کے پیٹ میں تھوڑی دیر کے لیے لقمہ حرام رک جائے اور اس کی غذا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں تقویٰ یہی ہے، ہر کھاتے ہوئے پیتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے سوچ سمجھ کے گزارو، کہیں میرے زندگی میں اور آپ کی زندگی میں لقمہ حرام ہمارے اندر تو نہیں جا رہا ہے، ہمارے بیوی بچوں کے اندر تو نہیں جا رہا ہے۔ جو لقمہ حرام کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ یہی تقویٰ ہے میرے بھائی، یہی تقویٰ ہے۔ اسی تقوی کو اپنانے کی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی وصیت ہے۔ ماں مرتے ہوئے، باپ مرتے ہوئے اگر وصیت کر جائے بیٹا میری وصیت ہے پورا کرنا، میری زندگی میں آپ بیٹے ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے ماں باپ کی وصیت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی وصیت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو اور تم لوگوں کو جس بات کی وصیت کی وہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں قیامت کے عظیم ترین مراحل آنے والے ہیں، ان میں سے پل صراط کا مرحلہ ہے، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز جو ہے وہ سفر ہوگا، اور وہ پل بنی ہوگی جہنم کی دریا پہ بنی ہوگی۔ عام پل پہ چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ جہنم کی پل ہے، اس پہ چلنا ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز راستہ ہے، اب سفر کتنا کٹھن مرحلہ ہے، کیسے پار کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اس سفر میں کامیابی چاہتے ہو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ہر نبی کو، ہر ولی کو، ہر آدمی کو، آدم کی ہر اولاد کو اس سفر سے گزرنا ہی ہے۔ اس سفر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تقوی والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، ہمیشہ اللہ کے ڈر کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ آج عید قرباں ہے، ہم جانور کی حلق پہ چھری چلاتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں اللہ آج قربانی کا دن ہے، آج اس لیے جانور کی حلق پہ چھری چلا رہا ہوں، اللہ موقع آئے میری ارمانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میری تمناؤں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ موقع آئے تیری راستے میں گردن بھی کٹوانے کے لیے تیار ہوں،
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سارے کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں. حضرات آج عید قربان کا موقع ہے، قربانی کا موقع ہے. ایسے میں پہلا پیغام تقوی کو اپنائیں. قربانی تو ہو جائے گی، جانور کو ہم ذبح کر دیں گے، خون بہہ جائے گا، گوشت ہم کھا لیں گے، ہضم ہو جائے گا. اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد تقوی ہے، تقوی ہے. تقوی کو اپنائیں. قربانی کا موقع ہے، کنجوسی نہ کریں، اللہ کے راستے میں قربانی دیں، جانور کو ذبح کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جو آدمی استطاعت رکھتے ہوئے جانور کو ذبح نہیں کرتا عید قربان کے موقع پر، ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے. اللہ اکبر. اچھے جانور کو قربان کرنا چاہیے. ہاں قربانی کرتے ہوئے ایک بات نہ بھولے، جانوروں کو قربان کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا نہ بھولے. جو آدمی بسم اللہ پڑھنا عمدن بھول گیا، عمدن چھوڑ دیا کہ اس کو جو ہے ذبح کر دیا، بسم اللہ پڑھنا کتنے جانور ہے کاٹ دیا، حرام ہے کھانا. بھولنا الگ مسئلہ ہے، عمدن کوئی آدمی جو ہے بسم اللہ چھوڑ دیتا، اس کا حرام ہو جاتا ہے کھانا. اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اخلاص پیدا کرے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. اور قربانی کرتے ہوئے اپنے معاشرے کے غربا اور مساکین کا خیال کرتے ہوئے تقسیم کر کے کھانے کی کوشش کریں. حضرات عید کا موقع ہے، زیادہ طویل باتیں مجھے نہیں کرنی ہے، 2 باتیں کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ معزز حضرات عید کا موقع ہے، رشتہ داری کو نبھائیے. کتنے رشتہ دار ایسے ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہے، ماں بیٹی سے جدا ہے، بھائی بھائیوں سے جدا ہے. شریعت نے کہا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. میری ماں، میری بہنوں، رشتہ داری کو جوڑو. رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب یہ نہیں انہوں دعوت دیے تو میں دعوت دوں گا، انہوں سلام کرے تو میں سلام کروں گا، وہ کھلائے تو میں کھلاؤں گا. یہ تو رشتہ داری ہے. اصل رشتہ داری کیا ہے؟ جو رشتہ دار تمہارے تعلق سے اپنے دل میں حسد پالا ہوا ہے، تمہارے تعلق سے اچھے خیالات نہیں ہے، تم آتے ہیں تو موڑ کے جاتا ہے. شریعت نے کہا اسے گلے لگاؤ، اسے سلام کرو، اسے ہدیہ دینے کی کوشش کرو. یہ حقیقت میں رشتہ داری ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو ایسے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بہت بڑا بنائے گا. آخری بات، اکثر لوگ عید کے موقع پر کیا غلطی کرتے ہیں؟ ادھر قربانی کر رہا ہے، ظہر چھوڑ گئی، عصر چھوڑ گئی، مغرب چھوڑ گئی، عشاء چھوڑ گئی. اللہ کے بندو یہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے. قربانی نہ کرے تو وہ وعید نہیں آئی ہے جو وعید کے نماز چھوڑنے پر آئی ہے. آپ قربانی کر رہے ہو، گناہ کما رہے ہو. کہا کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک آدمی اس کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز چھوڑ دیں گے تو کیا اسلام باقی رہے گا؟ کیا قربانی قبول ہوگی؟ نمازوں کا اہتمام کرے، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جو ہے قربانی کرنے کی کوشش کرے. یہ عظیم پیغامات تھے جو عید کے موقع پر مجھے آپ کو دینی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہمیں مکمل اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو کوئی پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم قربانی کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری قربانیوں کو تو قبول فرما. اے اللہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں صحیح، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں کوئی مجبور ہیں، مقہور ہیں، قرض دار ہیں، مجبوریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں فتنہ ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ تیری تائید و نصرت کے جو اسباب ہے ان تمام کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. معزز حضرات ایک اعلان پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بیٹھے رہیں. مسک مرکز الارشاد الی الکتاب والسنہ، آپ دیکھتے ہیں پوسٹر، اس کے نام سے وضاحت ہے کہ الحمدللہ یہ مرکز پچھلے 10 سالوں سے کتاب اللہ سنت رسول کی خدمات منہج سلف کی بنیاد پر کرتے ہوئے آ رہا ہے. اور الحمدللہ اس کام کو اور اچھے بنانے کے لیے اس مرکز کے ذمہ دار نے سوچا کہ ہماری جو ہے کوئی خاص مسجد ہو، تو انہوں نے الحمدللہ مسجد کے لیے جگہ کا انتظام ہو گیا ہے. اب اس کے جو ہے بنانے کا مسئلہ آیا ہوا ہے. اس بنانے کے لیے 4 کروڑ کی لاگت ہے. کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. میں گھر بناتا ہوں، آپ گھر بناتے ہیں، کتنے کروڑ خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے. الحمدللہ تقریباً 1 کروڑ کا انتظام ہو چکا ہے. ہاں میرے بھائیوں، ایک اسکوائر فٹ زمین کی قیمت جو ہے 3250 روپے ہے. ایک مسلح کی قیمت 26,000 روپے ہے. کوئی قیمت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، آخری بات بولتا ہوں
یہ کام اللہ کی قسم اللہ ضرور کر کے رہے گا، ضرور کر کے رہے گا، ضرور کر کے رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے جب یہ مسجد بن جائے گی، جتنے لوگ اس میں سجدہ کریں گے، جتنے لوگ اس میں رکوع کریں گے، جتنے لوگ قیام کریں گے، جتنے بچے قرآن پڑھیں گے، جتنے رفاہی کام ہوں گے، جتنی خواتین اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اعمال میں صدقے جاریہ باقی رہے، آپ لگا دیجئے، 26,000 لگا دیجئے، 3,250 لگاتے ہیں لگائیے۔ اگر کسی کے پاس حیثیت ہے، عثمان رضی اللہ عنہ بہترین مسجد بنائے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا اتنی اچھی مسجد کیوں بنا رہی؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ میں مسجد اس لیے خوبصورت بنا رہا ہوں تاکہ اللہ جنت میں میرا محل خوبصورت بنائے۔ اللہ اکبر۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کا ٹوائلٹ کیسا ہو، باتھ روم کیسی ہو، روم کیسا ہو، ہم فیسلٹیز چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا گھر کا معاملہ ہے، اللہ کے گھر کے معاملہ، اللہ یہ کام کر کے رہے گا۔ بس آپ کے ذریعے سے اگر ہو جائے، میرے ذریعے سے ہو جائے، میری اور آپ کی آخرت بن جائے گی۔ قرآن میں ایک نکتہ اللہ نے بیان کیا، مجھے آپ قرض دیتے ہیں، کسی آدمی کو قرض دیتے ہیں تو امید ہوتا ہے کہ پیسہ آئے گا۔ اللہ نے قرض مانگا ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی جو اللہ کو قرض دے گا، انسان دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کی ذات کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ دے دو، اللہ کے راستے میں اللہ ضرور دے گا۔ خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے موقع پر خواتین سے گزارش کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دو۔ میں جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی قیامت تک آنے والی عورتیں جو بے حیائی اور عریانیت اور گناہ کے کاموں کر رہی ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گی۔ بچنا چاہتی ہو، کہا کہ تصدقنا، خرچہ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح دے دو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کے لیے آپ کی جنت بنانا ہے، میرے بھائیوں آپ اپنی جنت بنانا ہے۔ اللہ کے راستے میں عید کا موقع ہے، خرچ کیجیے، اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ تیری راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔